ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ یہاں پر جو جہاد کی بات کرتا وہ مولوی اگلے دن غائب ہے. آپ کو مسجد کے ممبر پہ نماز کا درس دیا جائے گا, روزے کا درس دیا جائے گا, حج کا درس دیا جائے گا, زکوٰۃ کا درس دیا جائے گا, اور جب کہا جائے گا کہ جناب بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو آپ کہیں گے ہم دعائیں کریں گے نا جناب. وہاں کہا جاتا ہے جناب زیادتی ہو رہی ہے, قوم کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے امریکہ والے, جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چلو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, مولانا صاحب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, وزیر اعظم کی بھی جب صرف دعائیں ساتھ ہیں تو بھائی جان پھر آپ کے وزیر اعظم اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ جب دعائیں ہی آپ کے ساتھ ہیں صرف, تو پھر یہ ایٹم بم کے پھوپھی کی شادی میں تو نہیں چھڑانا نا, اسے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ غداری والی باتیں کر رہے ہیں. بھائی ہمارے آباء و اجداد نے تمہیں پاکستان بنا کے دیا تھا, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے تحفے میں دیا تھا پاکستان, پنجاب دیا تھا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے پنجاب دیا تھا. پیر صاحب پگاڑا نے آپ کو سندھ دیا تھا. پیر آف مانکی نے اس وقت جب ایک تحریک چل پڑی تھی نہرو کے حق میں, تب پیر آف مانکی نے اس سے اگینسٹ کھڑے ہو کے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. بڑا مشکل وقت ہوتا تھا. تو خان آف کلات نے کس طرح ساتھ دیا تھا. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ خان آف کلات سٹیٹ کو یا بلوچستان صوبے کو الگ ریاست بنانا چاہتے تھے. ان کا پورا اختیار تھا بلوچوں کا, نوابوں کا, کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیں یا کسی کا بھی ساتھ دیں. اس کے پوتے سے پوچھتا ہے مبشر لقمان اپنے پروگرام میں کہ بھئی تم نے کیوں تم لوگ آج پاکستان سے ناراض ہو, تمہارے دادے کے پاس اختیار تھا, اس نے کیوں ساتھ دیا؟ وہ کہتا ہے میرا دادا الگ ریاست بنانا چاہتا تھا, لیکن خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے ہیں, اب یہ انگریزی میں اس کے یہ الفاظ تھے, کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it. ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو. کہتا ہے میرے دادے نے کہا مجھ پہ لازم ہو گیا کہ اب میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کروں. تو جس ملک کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو جس ملک کے صوبے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم و طفیل سے بنے, کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود بہت بڑی ناانصافیاں کی ہیں اس ملک کے ساتھ. ہم لوگوں نے سب سے بڑا ظلم قائد اعظم کو شہید کر کے کیا. اب آپ بولیں گے ہیں وہ شہید ہو گئے. جو ایمبولینس آپ نے انہیں دی تھی نا, وہ کبھی اپنے آباء و اجداد سے پوچھئے گا وہ کتنی خوبصورت ایمبولینس تھی. پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. غدار ملت کا لقب دیا گیا تھا محترمہ فاطمہ جناح کو. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے؟ معذرت کے ساتھ ایک دو کے علاوہ نہیں پتہ ہوگی. غدار ملت کا لقب قائد اعظم کی بہن کو دیا گیا تھا. آپ کی سابق گورنمنٹ کا ایک سٹنگ منسٹر کا والد تھا جس نے محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین ہوتا تھا, اور اس نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے اسے کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹا تھا اور محترمہ سے تشبیہ دی تھی. اور محترمہ کا جب پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے تو محترمہ فاطمہ جناح کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دے رہے تھے. فوراً جنازے کا اعلان کر کے فوراً جنازہ کروایا گیا. وہ عورت بتاتی ہے جس نے غسل دیا تھا محترمہ کو, کہتی ہے جسم پہ کئی کئی جگہوں پہ خنجر کے وار مجھے نظر آئے تھے, فیل ہوئے تھے. یہ حال آپ نے قائد اعظم کی بہن سے کیا. پھر کہتے دنیا میں جو ہے وہ جوتے مارتی ہے, دنیا کو ٹھٹے مارنے چاہیے. احسان فراموش قوم ہے ہم, احسان فراموش. بچوں کو قائد کا احترام تو سکھایا نہیں ہم لوگوں نے. ہر کتاب میں ایک جگہ گیا, وہ بزرگ غصے میں آگے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے اچھی تربیت کی ہے بچوں کی. میں نے کہا جناب کتاب پہلی تھمائی تو کیا پکڑایا؟ کہتے ہیں ABC. میں نے کہا دوسری کتاب اٹھائی, کیا پڑھایا بچے کو؟ کہتے ہیں الف بے پہ. میں نے کہا یہی سب سے بڑا المیہ ہے. تیسرے صفحہ کھول کے کتاب کا ABC, دوسری کتاب کا بھی تیسرا صفحہ کھول کے الف بے پہ پڑھاتے ہو. اور وہ جس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پہ اس کتاب کے پہلے صفحے پہ جس بابے کی تصویر لگی ہوتی ہے وہ بابا کون ہے یہ نہیں بتاتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچہ پہلی بار کاپی پینسل اٹھاتا ہے تو اسی بابے کی داڑھی مونچھ بنا رہا ہوتا ہے اور ماتھے پہ ٹیکے بنا رہا ہوتا ہے. دیکھ لو جا کے کاپیز. نہیں بتاتے اس کا احترام. وقت کا ولی و درویش تھا وہ.
یہ ان خوش نصیب لوگوں میں تھا محمد علی جناح جسے بیداری کی حالت میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور آپ نے حکم کیا تھا کہ وہاں جاؤ پاکستان، وہ پاکستان کے لیے کام کرو، بر صغیر میں جاؤ۔